فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. یہ ساری باتیں مسلمانوں کے تعلق سے ہیں، لیکن مسلمان کافروں کا بھی ہمارے ملک کے اندر کچھ بھی ایسا جھگڑا ہو جائے، اگر کوئی تیسرا آدمی پنچ ہو تو وہ دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے دونوں صلاح صفائی کر دے، وہ بھی اچھا ہے۔ اللہ نے کہا یہ سب تمہارے بھائی ہیں جی، ظاہر بات ہے، المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، ولا یسلمہ، دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا ہے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، تو لہٰذا سب بھائی ہیں نا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جی، ایک کو تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، سر میں درد ہے، دل بھی سوچتا ہے، اور سب پاؤں بھی کہتا ہے چلو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہاتھ بھی کہتا ہے جیب میں پیسہ ڈال کے اٹھاؤ، دوا لو، فلاں کرو، پورا جسم ایک کو تکلیف، ویسے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہے تو سارے مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو تکلیف سے بچا، فلاں کر مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہوتا ہے۔ جیسے کبھی کہیں فساد آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، فلاں آ گیا، تو کتنے لوگ مدد کے لیے دوڑتے ہیں، وہ مسلمان نان مسلم کو بھی نہیں دیکھتے، سب کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہم کو چاہیے کہ سب مسلمان بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے بلا بول چال کے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے تو 3 دن تک جی اگر رہے دشمنی تو ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر ختم کر دو، ورنہ تمہارے عمل قبول نہیں ہوں گے، پینڈنگ رہیں گے۔ اور پہلا آدمی وہ ہے جو اچھا آدمی آگے بڑھ کر سلام کرے۔ حدیثیں بہت حدیثیں آئیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، ایسے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی اور سورہ احزاب وغیرہ کے اندر بھی ذکر کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن لوگ مرد لوگوں کے ہمدرد بھی خواہ ہوتے ہیں، مسلمان عورتیں کی بھی خواہ ہوتی ہیں۔ ایسے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں کے اندر بھی فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ 11 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس کے اندر بھی بہت سارے آداب بتائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کوئی کسی سے حقارت نہ کرے، ہو سکتا ہے جن سے تم حقارت کرتے ہو وہ تم سے بہتر ہوں اللہ کے پاس۔ عورتوں تم بھی سنو، تم کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ حقارت سے پیش نہ ہو، اور اسی طرح ایک دوسرے کو برے لقب سے مت بلاؤ، اور ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر برے ناموں سے کسی کو یاد کرنا یہ بہت بری بات ہے، اور جو آئندہ توبہ نہیں کرے گا ایسے لوگ ظالم شمار ہوں گے۔ دنیا کے اندر حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی قوم کی لے لو، مسلمانوں کے اندر کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اور کوئی مالدار ہے، اور کوئی فقیر ہے، اور کوئی پاور والا ہے، بے پرور، کتنے لوگ ہیں جی۔ ایک ہی کمیونٹی کے اندر سب کی ایک حیثیت نہیں ہوتی نا، سب کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب کوئی مالدار ہے تو غریب کو حقیر سمجھے، نعوذ باللہ، کوئی گورا ہے تو کالے کو حقیر سمجھے، نعوذ باللہ۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لا یسخر، ان کو جو ہے یہ قوم دوسرے قوم کے ساتھ دل لگی مذاق نہ کرے۔ دل لگی مذاق کا مطلب ہوتا ہے حقیر سمجھنا۔ کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کو گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی مالدار ہے جی، نماز نہیں پڑھتا، ایسا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا،
دوسرا آدمی غریب ہے، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، اللہ کے پاس کس کا درجہ بلند ہے جی؟ جس آدمی نے روزہ نماز کو کیا اس کا درجہ بلند ہے نا۔ تو انسان کے اندر شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ صاحب نہیں، اسی لیے نماز میں دیکھیے سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، گورنر بھی ہے، منسٹر بھی ہے، فلاں بھی ہے، سب ایک ساتھ جی۔ یہ کہ مساوات کا سبق، نماز مساوات کا سبق دیتی کہ تم ایک ہو۔ وہ جو کہتے نا آ گیا جو وقت نماز، کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ کہ سب میں ایسا بولتے نا ویسا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ صاحب ہم اپنے مسلمان کی عزت کریں، اپنے بھائی کی عزت کریں، ہے نا، چھوٹے بڑوں کا بھی خیال کریں، اور اس کے علاوہ بھی اس کا بھی خیال کریں کہ یہ بھی مسلمان ہے، ایسا کریں۔ مسلمانوں، دل لگی مذاق نہ کرو ایک دوسرے سے، جس سے تم دل لگی مذاق کرتے ہو یعنی اس کو حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہی تم سے بہتر ہو۔ عورتوں کے اندر بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اپنی بہنوں کو ذرا حقیر سمجھتی ہیں، اس لیے یہ حکم جب اللہ تعالیٰ مردوں کو دیتا ہے وہ عورتوں کو بھی وہی حکم ہوتا ہے، الا ہے کہ کوئی عورت کے لیے کوئی خاص مسئلہ ہو یا مردوں کا خاص مسئلہ ہو، وہ ایسا نہیں ہے، لیکن عام طور پر اللہ جو مردوں کو بولتا ہے وہی عورتوں کو بھی بولتا ہے، لیکن یہاں خاص کر عورتوں کو بھی اللہ بولتا، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، یعنی حقیر سمجھنا، ہے نا، کوئی بھی ہو ان کو حقیر سمجھنا۔ عورتوں تم بھی سمجھ لو کہ صاحب تم بھی اس طرح کا کام نہ کرو، اپنی بہنوں کو حقیر نہ سمجھو، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہی تم سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا مذاق نہ کرو، ٹھٹا مذاق نہ کرو، اور برے لقب سے کسی کو یاد نہ کرو۔ اب حمز اور لمز دو چیزیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے کہا نا کہ جو لوگ کے بول کے ذریعے، بات کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے کے پر طعن کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ تو کہا نہیں جی تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا کہ صاحب اشارے سے اس کو غلط بتایا، یا ایک صاحب بول کر اس کو غلط بتا، چور ہے، ڈاکو ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے جی، تم کو طعن نہیں کرنا چاہیے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ اس کے ماں باپ جو ہے برے لوگ تھے، یا کہ یہ آدمی چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، ایسی سب چیزیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت کوئی آدمی مسلمان ہو گیا اسی لحاظ وہ تمہارا بھائی بن گیا، اس کے لیے مدت چھوڑی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا 5 منٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تو جنتی ہے جی، وہ اتنا بڑا درجہ ہے اس کا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی دیکھتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اب برے لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب جیسے چور یا ایک ڈاکو، یا ایک صاحب ڈاکو کا بیٹا، یا ایک صاحب زانی کا بیٹا، ایسے سب کتنے برے لقب ہیں نا، نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ جو کچھ گناہ ہو گیا اس کے سر ہو گیا، توبہ کر لیا، اس کا معاف ہو گیا، لیکن تم اس کو یاد بھی نہیں دلاتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینے کو تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے 2-3 لقب ہوتے تھے، 2-3 صفتیں ہوتی تھیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی اندھا ہے، اور کوئی کالا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی فلاں ہے، اس طرح کے یہ ٹائٹل رہتے تھے۔ لیکن کوئی ٹائٹل ایسا ہوتا ہے کہ بولے تو اسے غصہ آتا تھا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ سب نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن کچھ ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں اس سے اسے برا نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ جیسے ایک محدث صاحب ہیں، ان کا نام ہے سلیمان کئی ایک ہیں، سلیمان الاعمش، انت سلیمان، یہ حدیث کے راوی ہیں، اور ان کو کیا بھی اس سے برا نہیں لگتا تھا، وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ ایسا اگر ٹائٹل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے ایک ہی محلے کے اندر 2 ہیں، ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام بھی محمد ہے، اب کیا کریں گے کہ بڑے محمد، چھوٹا محمد، بڑا محمد، ایسا اگر بولتے ہیں وہ برا تو نہیں لگتا ہے،
साहब ठीक है, वो बड़ा बोले तो मेरे से उम्र में ज़्यादा ही, मैं उम्र से कम हूँ, छोटा मोहम्मद बोले। ऐसा कभी कभी होता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसको बुरा भी नहीं मानते, वो सुनने वाले बुरा नहीं मानते हैं। वैसे अगर कोई मजबूरी है तो वैसा किसी को लक़ब दे दिए कोई हर्ज की बात नहीं है। हमने एक वाक़या सुना तो बहुत हमको ताज्जुब हुआ, हंसी भी आई कि साहब एक ख़ानदान का नाम है अलार्म। हमने कहा यह अलार्म क्या चीज़ है जी? का असल में ऐसा था कि एक शादी हुई, वो शादी में अलार्म की घड़ी थी, एक औरत तो छुपा के रख ली, तो वो अलार्म जब बजा तो जल्दी से उठा के नीचे फेंक दी, तो ख़ानदान का नाम अलार्म हो गया। सुना हमने, सही है गलत है मालूम नहीं, ऐसे हो सकता है, वल्लाहु आलम। अब वो जानते भी नहीं कोई, तो इन बातों का ख्याल करना चाहिए। देखो अब तो मुसलमान होना ना, किसी को भी बुरे नाम से याद नहीं करना, अच्छे नाम से, उसके पसंदीदा नाम से उसको याद करना चाहिए। अब जो गलतियाँ होगी से तौबा कर लो, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुम जालिम ठहरोगे। ऐसा अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक के अंदर हमको हुक्म दिया है। उसका फरमाते अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ मुसलमानों, गुमान से, बदगुमानी से बहुत दूर रहो, बहुत सारे बदगुमानी से बचो, बुरे गुमानों से बहुत दूर रहो। इसका दोनों माना मुझे समझ में आता है। इज्तनिबू का मतलब होता है बचना, कसीरन बहुत ज़्यादा बचो जी, ऐसा भी इसका इज्तनिबू इज्तिनाबन कसीरन ऐसा उसका मतलब हो सकता है। कसीरम मिनज़्ज़न्नि बहुत सारी बदगुमानियों से बचो, ये भी उसका माना हो सकता है। वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा और एक दूसरे की गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाए? फ़करिहतुमूहु यकीनन तुमको कराहत आएगी। वत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम बेशक अल्लाह ताला तौबा करने को कबूल करते हैं और रहम करने वाले हैं। तौबा करने वाले के तौबा को कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। मुआशरे के अंदर बहुत सारी जो बुराइयां जन्म लेती हैं, बहुत सारी बुराइयां जो पैदा होती हैं, वो बदगुमानी की वजह से भी होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया। कहा यहाँ गुमान से मतलब है बदगुमानी, बदगुमानी से बचो। गुमान अच्छा हुस्न ज़न भी होता है, सुए ज़न भी होता है। अच्छा गुमान करते हैं किसी लड़के को देखकर, वे कितना अच्छा लड़का है, नमाजी मालूम होता है, और सब देखो उसके कपड़े वगैरह भी टखने से ऊपर हैं, और सब उसके चेहरे पर दाढ़ी भी है। ये सब अच्छे गुमान हैं। किसी अच्छे को देखकर ज़ुन्नु बिल मुमिनी खैरा, ऐसी भी एक रिवायत आती है। मुसलमानों के साथ अच्छा गुमान करो जी, यानी वो चोर नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, शराबी नहीं होगा, आम तौर पर ऐसा करो। लेकिन है तो उसके मुतल्लिक़ तो हमको मोहतात रहना चाहिए ना, उसको हम मोहतात रहना चाहिए। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो। ज़ाहिर बात है किसी का मुतल्लिक़ देख कर हम फैसला कर लें साहब ये बड़ा बुरा आदमी मालूम होता है, फलां करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अगर तहक़ीक़ हो जाए तो ठीक है, उस वक्त तुम मानो, लेकिन अपने दिल में कोई ख़याल पैदा कर लेना किसी को देखकर, ये ठीक नहीं होता है। एक इल्म होता है जिसको क़ियाफ़ा शनासी कहते हैं, यानी आदमी के चेहरे बुशरे को देखकर कोई राय कायम कर लेना, ऐसा होता है। और ये इल्मुन नफ्स इसको कहते हैं। इसको पढ़ाते थे पहले मदरसे में, अभी नहीं पढ़ाते हैं। मसलन आपने एक आदमी को देखा, उसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, हाथ उसके छोटे छोटे हैं, तो फ़ौरन इसका मतलब ये होता है कि यह आदमी ज़रा फितना परवर है, यह आदमी गड़बड़ आदमी है, ऐसा कहते हैं। उसी तरह किसी को देखा लंगड़ा है तो कहा साहब ये भी आदमी गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारी अलामतें हैं। किसी का आँख छोटी है, बड़ी है, उसका भी कोई फ़ैसला करते हैं, ऐसा होता है। एक वाक़या बयान किया जाता है
اب ہم ان کو تحقیق تو نہیں کر سکے لیکن واقعہ مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ان کو بھیجا، بیٹے جاؤ علم حاصل کرو، کچھ پیسہ ان کے جیب میں ڈال کے بھیجے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں گئی ایک قوم کے پاس، بہت اچھے لوگ تھے۔ امام شافعی جب ان کو دیکھے تو کہا یہ تو برے لوگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اتنا اچھا سلوک کیے۔ 3 دن تھے امام شافعی وہاں، علم حاصل بھی کرتے رہیں گے، سکھاتے بھی رہیں گے، تو کھلاتے پلاتے سب کچھ تھا۔ 3 دن کے بعد جب امام شافعی جانے لگے، کہا پیسے نکالو فلاں کرو۔ امام شافعی نے کہا جی پہلے جو میں نے سوچا نا کہ لوگ اچھے لوگ نہیں معلوم ہوتے، ان کا قیافہ اسے بتاتا ہے تو ٹھیک ہوا نا، پیسہ دے کے وہاں سے نکلے۔ ایسا ہوتا ہے جی، جو لنگڑے ہوتے ہیں عام طور پر ان پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ ہاتھ کے لنگڑے ہوں یا پاؤں کے لنگڑے ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب وہ کانے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور فتنہ پرور بھی ہوتے ہیں۔ جو گڈھے آدمی ہوتے ہیں وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں، ایسا قیافہ شناسی ہے، لیکن اس کو یقین نہیں کرنا چاہیے یہ سب یقیناً فتنہ والا ہوگا، نہیں ہوتا ہے عام طور پر ایسے، لیکن اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان تو گناہ کے، بعض بدگمانی تو گناہ تک پہنچا دیتی ہے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی کے متعلق ہم سوچیں صاحب وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کو سزا دینا چاہیے، اس کو فلاں کرنا چاہیے، یہ گناہ کو پہنچائے گا نا، حالانکہ وہ آدمی غلط نہیں تھا، ٹھیک آدمی تھا، اپنی بدگمانی کی وجہ سے آپ نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ گناہ ہوا نا، ایسے ہو جائے گا۔ یہ کبھی دشمنی ذرا ہو جاتی ہے تو بدگمانی بڑھتے جاتی ہے۔ جیسے آپ کو کسی سے دشمنی ہے یا کسی کو آپ سے دشمنی ہے، آپ جاتے جاتے تھوک دیے، اتفاق سے اس نے دیکھ لیا، دیکھا مجھے دیکھ کر تھوک کر جاتا ہے یہ دیکھو بدگمانی ہوئی نا جی، اس کو تھوک آیا تھوک دیا، بلغم آیا تھوک دیا، اب تم اس کے متعلق بدگمانی کرو گے۔ بدگمانی کا یہ جو ہے سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس بدگمانی سے بچے، اچھا گمان کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی پر تم عمل کرو گے تو تم گناہ کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو اس کا عیب تلاش کرنے کے لیے، نیکی کا کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے رہو، یہ کوئی بات نہیں۔ جیسے کتنی نماز پڑھتے وہ، کہاں نماز پڑھتے، کتنے بار عمرے کو جاتے، ہم بھی جائیں گے۔ نیکی کے کاموں میں تلاش کرو، دوسروں کو نمونہ بناؤ، لیکن کہاں جاتا وہ، کس سے بات کرتا، کیا کرتا، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے اپنی طرف سے، یہ آدمی کیا برائی کرتا، کتنا گناہ کرتا، فلاں کرتا، وہ سب لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ تم تو فرشتہ نہیں ہو، تو دوسروں ذرا دشمنی کچھ بھی ہو گئی تو اس کا پورا ریکارڈ رکھ لیتے، انہوں نے کیا کیا، کب بولے، کہاں گئے، کون سی غلط حرکت کرے، کون سا غلط کام کرے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑی مصلحت ہو تو تحقیق کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے متعلق معلوم ہوا کہ سب وہ جا کے سنیما بھی دیکھتے ہیں، شکل بدل کے کچھ جا کے ٹکٹ بھی لیتے ہیں، کیوں میں کھڑے ہو کر سنیما دیکھتے ہیں۔ اب مقتدیوں نے کہا متولی صاحب سے کہ بھئی تمہارے امام صاحب، ہمارے امام صاحب سنیما بھی دیکھتے ہیں، تب ایک آدمی کو لگا سکتے ہیں، دیکھو جی وہ واقعی ٹکٹ خریدتے ہیں کیا، وہ سنیما دیکھتے ہیں کیا، ہونے کے بعد کہیں صاحب تم تو امامت کے لائق نہیں ہو، یہ کوئی بات نہیں۔ لیکن کوئی بھی ذرا بڑا مرتبہ والا ہے، حاکم ہے، وہ اپنے چھوٹے لوگوں کے متعلق ایسے جاسوسی شروع کر دے، یہ بہت بڑی بری بات ہوگی نا، حاکم بھی پریشان ہو جائے گا۔ کوئی بھی آدمی میرا یہ نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، جیسے عام طور پر یہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں کہ ہمارے دشمن کیا کرتے ہیں، کیا منصوبہ بناتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب ہم جیتنے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے یہ سب ایسا کرتے ہیں نا،
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں۔ جاسوسی کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں گھر میں کیا کرتے، فلاں کرتے، یہ کرتے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عمر خلیفہ بن گئے تو ان کو اتنی فکر تھی کہ سارے لوگوں کے متعلق اللہ کے مجھے جواب دینا ہے نا، تو رات میں نکل کے جاتے تھے وہ گلیوں میں، صاحب کہیں بیٹھتے کچھ کرتے۔ ایک گلی میں بیٹھے، ایک جگہ بیٹھے تو بیوی بھی، یہ بیٹی بھی ماں بات کرتے ہیں، دودھ ذرا کم نکلا، دینا تھا دودھ بیچنے کے لیے، تو ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی پانی ملا دے، دودھ دے دے۔ بیٹی نے کہا نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ایسا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو نوٹ کر لیے اور نشان لگائے، اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو یہ اتنی پیاری لڑکی ہے، اتنی ایماندار ہے، اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنی ہے، تم میں سے کون شادی کرے گا؟ تو ایک آدمی تیار ہوئے، ان سے شادی ہو گئی، اسی سے عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہوئے، ایسا بتاتے ہیں، واللہ عالم۔ ایسے کتنے ہوتے ہیں، یہ جاسوسی کرتے ہیں نا، پریشانی دور کرنے کے لیے، تکلیف دور کرنے کے لیے، ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تجسس للخیر، فائدہ پہنچانے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے جاسوسی یہ جائز ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو برا بنانے کے لیے، برا بتانے کے لیے، کسی کے پیچھے پڑنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے ہم کو منع کیا ہے، اللہ نے بھی ہم کو منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجسسوا ولا تحسسوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، سب مل کر اللہ کے بندے بن کر، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ بہت حدیث ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اپنی کتاب کے اندر، تفسیر کے اندر، تفسیر القرآن العظیم کے اندر بہت حدیثیں ذکر کی ہیں جی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے لیے، کسی کو برا بتانے کے لیے اور کسی کو پکڑنے کے لیے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، کسی کا نام دخین تھا، انہوں نے آ کے عقبہ سے پوچھا ایک صحابی سے، میرا جو ہے پڑوسی ہے وہ شراب پیتا ہے، تو گانا بھی گاتا ہے، پریشانی شراب بھی پیتا ہے، میں دیکھا ہوں۔ اب اس زمانے میں گھر تو ویسے نہیں رہتے تھے، اونچے اونچے گھر کہ دیوار چڑھ کر دیکھنا پڑے، ان کو بہرحال پکا یقین تھا کہ شراب پیتا۔ کہا کہ میں جا کر اس سے پولیس کو بلا کے اس کو رپورٹ کر دوں تاکہ لے جا کے مارے اس کو۔ کہا نہیں جی، تم نصیحت کرو اس کو۔ چلے گئے، نصیحت کیا، دوسری بار آئے، تیسری بار بھی آئے، انہوں نے یہی کہا دیکھو اگر تم جاسوسی کر کے پولیس میں اس کی شکایت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے بھی جاسوس لگا دے گا اور تم کو بھی سزا ہوگی۔ ایسے کہا، اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا ہے، جو آدمی کے اپنے مسلمان بھائی کا پردہ چاک کرتا ہے، اس کا عیب کو بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسے آدمی کو مقرر کرے گا جو اس کی جاسوسی کر کے اس کی برائی کا پردہ فاش کرے گا، چاک کرے گا۔ تقویٰ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، دین کے باتوں کا احترام نہ ہو، تو آدمی کے اندر ایسی ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیے، یہ اتنی مبارک سورہ ہے مسلم سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو بتا دیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان مت کرو، اس کو کہتے ہیں غیبت کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں۔ غیبت نہ کرو، سارے معاشرے کو بگاڑ کرنے کا، سارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا ایک بہت اہم رول یہ ادا کرتا ہے غیبت کا کام، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت یہ غائبانہ بولتے ہیں نا، غائبانہ کہنا کا مطلب یہ ہے کسی کے غائبانے میں اس کی برائی مت بیان کرو، نہیں جائز ہے، ایسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ایک آدمی کے اندر ایک برائی ہے، ہم کو معلوم ہے
اس برائی کا ذکر دوسرے سے کرے تو غیبت ہے کیا؟ ہاں جی یہی غیبت ہے، اور اگر وہ برائی نہیں ہے جو تم بتاتے ہو اس کے اندر تو بہتان ہو گیا، اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں غیبت کا مطلب جو نہیں کرتا وہ کرے کر کو بولنا برا کام، یا کہ جو بری صفت اس کے اندر ہے وہ ہے کر کو بولے تو غیبت نہیں ہے، سو چیز بولے تو غیبت۔ یہ غلط اصول ہے، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جو آدمی کے سنتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا میرے متعلق ایسا بولے کیا، غیبت کرے کیا، اس کو تکلیف ہوتی ہے جی ایسا کرنے کی صورت میں۔ تو اس لیے کہا اللہ کے تعالیٰ نے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کو پسند کرے گا؟ اس کا جو بھائی مر گیا ہے اس کا گوشت کھائے گا کوئی؟ اللہ اکبر، ایک تو مرے ہوئے کا گوشت نہیں کھاتا آدمی، اور پھر یہ مسلمان بھائی اس کا گوشت کھائے گا؟ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو دیکھا کہ کسی کی برائی بیان کر رہے تھے، آتے ہوئے یہ گدھا مر کے سڑک پہ پڑا تھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلاؤ جی، کہا کھاؤ جی کھاؤ۔ اللہ کے رسول مرا ہوا جانور ہے یہ، اس کو کھائیں گے؟ اب اتنی دیر کھاتے تھے نا جی تم لوگ، اتنی دیر کھاتے تھے نا، کہاں کیا کھائے؟ کہا غیبت کر رہے تھے نا، تو یہ گوشت کھانا اپنے مردہ مسلمان بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے نا، کھاؤ یہ گوشت، ایسے کہا۔ معراج کی رات میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیتل کے ناخن ہیں، تانبے کے پیتل کے ناخن ہیں، وہ چہرے کو کھرچتے ہیں، تکلیف کتنی ہوگی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے، جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے۔ ایسے فرمایا جبریل علیہ السلام نے، کتنی سزا ہے جی غیبت کرنے والوں کی۔ ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، معاشرہ سوسائٹی پوری اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لہٰذا غیبت کو معمولی سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ برائی آج کل غیبت ہی کی ہے۔ کس مجلس میں بیٹھے تو بھی جو ہمارا مخالف ہوگا اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کریں گے، کچھ نہ کچھ بولیں گے، ہے نا۔ جو ہمارا مخالف ہے، جو ہمارا دشمن ہے، یا جس کو ہم نہیں چاہتے، اس کی برائی ضرور بیان کریں گے، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر ہو تو وہی بیان کرتے، تب بھی بہت بڑی غیبت ہے۔ نہیں ہے تو بہتان، آج کل تو غیبت سے زیادہ بہتان ہے، جو گناہ وہ نہیں کیا وہ کیا، وہ ایسے کیا، وہ فلاں ہے، یہی بولنے کا رواج ہو گیا ہے، یہ سمجھے بہتان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بھی بہتان کے بھی تشریح بیان کی گئی ہے۔ چغل خوری بھی ہوتی ہے کہ صاحب ایک دوسرے کی بات کو پہنچانا، نیوٹرل آدمی بھائی انہیں تمہارے متعلق صاحب بولتے تھے بھی، اس کی بات لے جا کے اس کو پہنچانا، اس کو بولتے ہیں چغل خوری کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ اس کے دل میں کیا ارادہ تھا معلوم نہیں، آگ لگانے والا، ایک دوسرے کے درمیان آگ لگانے والا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جی۔ اب ہم نے سمجھو کہ بہت سارے لوگوں کی غیبت کی، ان کا انتقال ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب زندہ ہے تو جا کر بولے بھائی فلاں مجلس میں تمہارا ذکر آیا، میں تمہارے متعلق 2-3 باتیں جو تمہارے اندر ہیں وہ بول دیا ان کو، اب کیا کرنا بھائی؟ معاف کر دو بھائی، معافی چالیے ٹھیک ہے، مر گئے اب کیا کرنا؟ اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب غیبت کیا نہیں ہے اس کو ذرا ہم کو سمجھنا چاہیے۔ غیبت یہ نہیں ہے کہ مثلاً کوئی آدمی کا کسی لڑکی کے لیے رشتہ آیا، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ بتا دیں نہیں جی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، مت دو اس کو، لڑکی مت دو، یہ اچھے کام کے لیے آپ نے مشورہ دیا، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ حالانکہ اس نوجوان کی آپ نے برائی بیان کی، وہ اچھا آدمی نہیں ہے جی، کماتا وماتا کچھ نہیں ہے، اور صاحب غلط عادتیں بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتے رہتا ہے اور فلاں کرتا ہے، نظر باز بھی ہے، لڑکیوں کو دیکھتے رہتا ہے۔ آپ اس بچی کو بچانے کے لیے ایک مشورہ دیے، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ اسی طرح ایک لڑکی جا کے قاضی سے بولے کہ میرا شوہر مجھے ستاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی ہندا، ہند بھی کہتے ہیں، ہندا بھی کہتے ہیں۔ وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت کنجوس، مجھے بھی میرے بچوں کو کھانے پینے پورا دیتا نہیں، اگر میں اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر کیا چیز اٹھا لی تو گناہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے ہے اتنا اٹھا تو گناہ نہیں ہے، اس سے زیادہ اٹھائی تو گناہ ہے۔ اب اس عورت نے کہ اللہ کے رسول سے غیبت کی نا کہ میرا شوہر جو ہے کنجوس ہے، بخیل ہے، یہ بھی حدیث میں آیا۔ دوسری ایک حدیث کے اندر ایسا آیا، فاطمہ بنت قیس نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول، میری شادی کے لیے 2 آدمی نے پیغام دیا ہے، ایک ابو جہم اور ایک معاویہ، میں کس سے شادی کروں اللہ کے رسول؟ کہا معاویہ ہے نا کنجوس، یہ فقیر جی، ایک پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ ابو جہم ہے نا مارنے والا، بیویوں کو ہمیشہ ڈنڈا اس کے کندھے پر رہتا ہے، دونوں سے شادی مت کرو جی، تم فلاں سے شادی کرو۔ اب اللہ کے رسول بولے نا ان کی برائی بیان کرے، وہ فقیر ہے، وہ برائی نہیں ہے، یہ جو ڈنڈے سے مارتے ہی ہو تو یہ برائی ہوئی نا، کہا یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ یہ ایک لڑکی کو اللہ کے رسول نے بچایا کہ غلط جگہ جانے سے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس طرح کئی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب غیبت میں نہیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی ملنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، حضرت عائشہ تھی، یہ خاندان میں سب سے خراب آدمی یہی ہے۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے جو اللہ کے رسول سے بات کرنے لگے۔ اللہ کے رسول ہاں جی بہت اچھا جی، یہ وہ تعریف کی طرح بات کرے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بولے بہت برا آدمی، اب جو آیا تو سامنے اچھی تعریف کرے آپ ان کی؟ کہاں ہاں عائشہ، بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، برا آدمی وہ ہے اس کے سامنے کیا بھی بات بولتے ہوئے آدمی کو لحاظ ہوتا ہے، اس کی برائی انہیں بعد میں برائی پہنچائے گا، تکلیف دے گا بول کر ایسے ہوتا ہے نا۔ میں سامنے اگر اس کی برائی کر دیتا، ایمان سے برگشتہ ہو جاتا یا اور بھی کوئی خرابی اس کے اندر پیدا ہو جاتی، اس لیے میں نے ایسے کیا، اس کے ساتھ اچھی طرح بات کر کے اس کے دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ غیبت میں نہیں آتی ہیں، ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کسی کو برائی سے بچانے کے لیے ہاں بھائی بولنا چاہیے۔ فرض کرو کالج ہے، اسکول ہے، وہاں ہاسٹل ہے، ہاسٹل میں کوئی آدمی ہے جو چراتا ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، دوسروں کی جیب صاف کرتا ہے، پرنسپل سے جا کر بول سکتے وہ چراتا ہے، غیبت چوری ہے نا، صحیح بات بولا، غیبت ہے، لیکن دوسروں کو چوری سے بچانے کے لیے ایسے شکایت کیا۔ ایسی بہت ساری شکایتیں جو کسی اچھے مقصد کے لیے کی جاتی ہیں وہ غیبت میں نہیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، کتنی کراہت آ گئی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، بے شک اللہ تعالیٰ اگر تم توبہ کر لے تو تمہاری توبے کو قبول کرے گا اور آئندہ تم کو برائیوں سے بچائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے بچنے کے لیے ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔